سیدھا حضور کے اس دور میں، سہانے دور میں لیے چلتا ہوں کہ جب مسلمان کفار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے تھے، اور شب و روز صحابہ کرام کی حضور کی زیارت میں گزرتی تھی۔ حضور کی موجودگی میں جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی اس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، اور وہ جنگ یہودیوں کے ساتھ تھی، اور اس جنگ کو جنگ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اس جنگ کے احوال بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو اس مقصدیت کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو فتنے ہیں حضور کی ختم نبوت کے خلاف، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ میں اس جڑ اور اس مڈ کو آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ خیبر میں یہودیوں کو شکست ہوئی۔ یہودیوں کے جو گرو گھنٹال تھے انہوں نے اپنی اعلیٰ سطحی میٹنگ بلائی، اور انہوں نے اعلیٰ سطحی میٹنگ بلا کر یہ مشاورت کی کہ ہمیں خیبر میں شکست ہو گئی۔ اور یہاں پر بات رک کر ایک بات اور بھی حیران کن بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ خیبر آخری لڑائی تھی جو یہودیوں نے مسلمانوں کے روبرو آ کر کی۔ تب سے لے کر آج 2023 تک یہودی مسلمانوں کے آمنے سامنے نہیں آئے۔ آج وہ وجہ بتاتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ جب یہ میٹنگ کی گئی تو اس میٹنگ میں جو ان کے بڑے دماغ تھے اور شیطانی دماغ تھے، باتیں بہت ساری ہیں، کرتا جاؤں گا تو وقت شاید نہ بچے۔ یہودی یہ دنیا کی ذہین ترین قوم ہے۔ اگر آپ کو میری بات سے حیرانی نہ ہو تو میں آپ کو یہ کہوں، آج آپ دیکھ لیجئے اسرائیل یہ کس کا ملک ہے؟ بولیے بولیے، اونچا بولیے۔ امین پارک والے نہیں ڈرتے کسی سے۔ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ملک ہے۔ اور یہاں پر پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ پیدا بعد میں ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا، تب سے ہی اس کی پرورش کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو جاننا ہو تو کبھی اسرائیل کی ویب سائٹس پر جا کر اس بچے کی نگہداشت کا طریقہ کار چیک کریں کہ ان کی عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو پریگننٹ ہوتے ہی وہ اپنی عورتوں کو گھروں سے الگ کر دیتے ہیں۔ ایک اسپیشل جگہ ہے جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور اسپیشلی وہ وقت جب بچے کا برین بن رہا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں دماغ بن رہا ہوتا ہے، اس وقت میں اس ماں سے الجبرا کے سوال سالو کروائے جاتے ہیں، سائنسی مشقیں کروائی جاتی ہیں، سائنس کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ ایک اچھا دماغ بن کر اس دنیا میں آئے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ ذہین ترین قوم آخر کیوں ہے، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جنتی کھانا کھا رکھا ہے۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منو سلوہ اترتا تھا، آج ہمیں کوئی حرم شریف سے آئے نا تو ہم بڑے شوق سے اس سے آب زمزم اور کھجوروں کا تقاضا کرتے ہیں کہ یار شہر مدینہ کی سوغات ہے، ہمیں وہ دے دو۔ تو جنہوں نے جنت کا کھانا کھایا وہ یہودی قوم، اب ان کی نسل جب چلی تو جنت کے اس کھانے کا اثر آج تک ان میں باقی ہے، وہ چلتا چلا آ رہا ہے، اس وجہ سے وہ ذہین قوم ہے۔ اب ان کے جو گرو گھنٹال اکٹھے ہوئے
انہوں نے جو باتیں کی وہ باتیں کانوں سے بھی سننے والی ہیں اور دل کے کان کھول کر بھی سننے والی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ بات بھول جاؤ کہ تم مسلمانوں سے تلوار کے زور پر جیت سکتے ہو، تم یہ بات بھی بھول جاؤ کہ تم ان کے سامنے بیٹھ کر علمی مکالمہ کر کے بھی ان سے جیت سکتے ہو۔ یہ دو باتیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ اب اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، اب اگر مسلمانوں کے اس بڑھتے ہوئے لشکر کو روکنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے کروا دو۔ کیا کروا دو؟ آپس میں جھگڑے کروا دو۔ یہ یہودیوں کی اس میٹنگ میں طے پایا، اور خیبر کے بعد سے لے کر آج کے دن تک یہودیوں نے ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ کام یہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوائی ہے۔